محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو الی قومہ طرف قوم اس کی فقال پس کہا یا قومی اے قوم میری اعبدو عبادت کرو اللہ کی ما لکم نہیں تمہارا من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا انی بے شک میں اخاف خوف رکھتا ہوں علیکم تم پر عذاب کا یوم عظیم دن کے بڑے۔ قال کہنے لگے الملأ سردار من قومہ قوم اس کی سے انا بے شک ہم لا نراک دیکھتے ہیں تجھے فی ضلال گمراہی میں مبین صریح۔ فرمایا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اے میری قوم برادری کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ سرداروں کا نام اللہ نے کیوں لیا؟ ان کی سرداریاں خطرے میں جاتی اس لیے سرداروں کو ہی نہیں اچھی لگتی اللہ کی باتیں۔ قولا کہا یا قومی اے قوم میری لیسا نہیں ہے بھی مجھ میں ضلالت گمراہی ولیکنی اور لیکن ضلالت گمراہی ولیکنی اور لیکن رسول پیغمبر ہوں من طرف سے رب العالمین پروردگار جہانوں کا۔ انہوں نے کہا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ کیا لے کے آیا ہوں؟ ابلغکم پہنچاتا ہوں تمہیں رسالتی پیغام کس کا؟ ربی پروردگار اپنے کے وانصح اور نصیحت کرتا ہوں لکم تمہیں وعلم اور جانتا ہوں من اللہ طرف سے اللہ کی ما وہ جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اوا عجبتم کیا تمہیں تعجب ہے ان کے جاءکم آیا تمہارے پاس ذکر پیغام من ربکم پروردگار تمہارے سے علی اوپر رجل ایک شخص کے منکم تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے ولی تتقو اور تاکہ تم پرہیزگار بنو ولعلکم اور تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مان جاتے مگر ہوا کیا فکذبوہ پس جھٹلایا انہوں نے اس کو فانجیناہ پس بچا لیا ہم نے اس کو والذین اور جو معہ اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے الذین ان لوگوں کو جو کذبوا جھٹلاتے تھے بیایاتنا آیتوں ہماری کو
انہم بے شک وہ کانو تھے قومن لوگ آمین عقل کے اندھے۔ حضرت نوح نے انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ گزشتہ انبیاء کی دعوتوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان سے یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ اس انقلاب حال پر تعجب نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اللہ کی سنت یہ ہی ہے کہ دعوت حق نے اپنی بے سر و سامانیوں کے باوجود ہمیشہ فتح پائی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کا ظہور دریائے دجلہ اور فرات کے دوآبہ میں ہوا، جو انسانی تمدن کا سب سے قدیم گہوارہ تھا، اور سب سے پہلے وہاں سے بت پرستی کا دور شروع ہوا۔ یعنی یہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں اولاد آدم اپنی فطری ہدایت سے سب سے پہلے گمراہ ہوئی۔ بظاہر یہ قوم اللہ کے وجود کی قائل تھی اور اس کو اللہ کی عبادت سے بھی انکار نہ تھا، لیکن یہ شرک کی گمراہی میں مبتلا ہوئی۔ پھر اس نے خود ساختہ معبود خدائی میں شریک ٹھہرائے۔ ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن گیا۔ انہوں نے اجتماعی زندگی کو ظلم و فساد سے بھر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک زمانہ دراز تک انتہائی صبر و تحمل اور حکمت سے اصلاح کرتے رہے۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو پھر اللہ سے ان کی تباہی کی دعا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے وہ علم، اس آیت نمبر 62 میں فرمایا، میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ یہ اپنی دعوت کی سچائی کی اصل بنیاد یہی ہے جسے قرآن نے تمام انبیاء کے حوالے سے جگہ جگہ نقل کیا ہے۔ انسان ذہنی ادراک سے صرف ظاہری محسوسات کی حد تک ایک سطحی علم رکھ سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے، اس کے پاس علم کا کوئی واضح اور عقلی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء کرام نے جو ہر جگہ اعلان کیا کہ ہمارے پاس ایک ذریعہ موجود ہے، وہ وحی ہے۔ چونکہ انسان کے پاس ہدایت وحی کے خلاف کوئی یقینی معلومات نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وحی کے علم کو قبول کیے بغیر کارخانہ حیات کے تمام مسائل حل نہیں ہو سکتے۔
اور ہر انسان وجدانی طور پر اس کا طالب بھی ہے، لہٰذا اس کا فرض ہے کہ اس اعلان کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ یقین و محکم اور انسانیت قلب کا مقام حاصل نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ پوری زندگی میں تخمین و ظن اور شکوک میں سرگرداں رہے گا۔ اس کو مسائل کے حل کے لیے کوئی دوسرا زمانہ نہیں ملے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا، صرف وحی کے ذریعے جو انبیاء کرام نے آ کر بتایا وہی ایک حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔